ڈاکٹر صاحب مارگلا تو آپ کے زیر انتظام ہے، تو مارگلا ہلز میں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. مارگلا ہلز میں میری آپ مجھے بتائیں گے تو میں ضرور اس کا نوٹس لوں گا جی، اگر مجھے کچھ نشاندہی کر دیں پروگرام میں یا پروگرام کے بعد. جیسے آپ منال سے آگے جائیں اس طرف تو منال سے تھوڑا آگے جا کے خیبر پختونخوا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو کچھ علاقہ ہمارے پاس ہے مگر کچھ علاقہ پھر ہماری جورسڈکشن سے باہر نکل جاتا ہے. تو وہ بھی جو ڈیمارکیشن ہے آپ بتائیں. ویسے تو خیبر پختونخوا ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہم وہاں کے جو وزیر ہیں ماحولیاتی وزیر ہیں ان سے گزارش کریں گے، ان کے پاس چل کے چلے جائیں گے. لیکن ہم لوگ تو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جو یہ علاقہ ہے جو مختص کیا گیا ہے جنگلات کے لیے، وہاں پہ بے ترتیب آپ امریکہ یورپ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو ریزروز ہوتے ہیں یا جنگلات ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کیبنز کھوکھے لگے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں اگر جا رہے ہیں ماحول کی ترتیب کے اندر، ماحول سے یکسوئی کے ساتھ، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں. مگر وہاں پہ سیاحت کے لیے کوئی 10-50 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر دی جائیں تو پھر بلڈنگیں ہی رہ جائیں گی، باقی تو سب ارد گرد ختم ہو جائے گا. آپ نے چھوٹے چھوٹے کوکوں کا ذکر کیا، تو چھوٹے چھوٹے گھر تھے ادھر اسلام آباد میں، غریب لوگوں کے تھے، تو ان کو بھی سی ڈی اے نے مسمار کر دیا اور کر رہا ہے، مزید بھی کر رہا ہے. اور دوسری طرف جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے وہ چونکہ بڑے لوگ وہاں پہ رہتے تھے تو اس کے لیے وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی. میں آپ کو اس کے دو زاویے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے کہ جب آپ بے ترتیبی کے ساتھ غیر قانونی بستیاں آباد کرتے جائیں تو اس کا نقصان پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے کبھی نہ کبھی. آپ اگر ممبئی یا بامبے اس کو دیکھ لیں جس پہ فلمیں بنتی، میں تو آج تک بھارت نہیں گیا مگر فلمیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو آپ کو شینٹیز وہ دکھاتے ہیں وہ اسی بے ترتیبی کی وجہ سے کہ ارریگولر کمیونٹیز بن جاتی ہیں. ان میں وہاں پہ نہ پانی ہوتا ہے، نہ نکاسی کا نظام ہوتا ہے، نہ سینیٹیشن ہوتی ہے، نہ کوئی ترتیب ہوتی، نہ اسکول ہوتا ہے، نہ قبرستان ہوتا ہے، نہ صحت کے مراکز ہوتے ہیں. نتیجتاً وہ جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ایک شدید ایڈورس سرکمسٹانس میں رہ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ یہ ہے کہ پھر ملک میں قانون کی اجارہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے، ویسے بھی کم ہے تھوڑی آپ کو معلوم ہے، تو اور بڑھ جاتی ہے. تو پھر جہاں پہ جس کو لکڑی وہ چھوٹا زمین کا ٹکڑا نظر آئے، سرکار کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ وہاں پہ اپنے چھت لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں، آپ ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو. تو یہ تو مناسب نہیں. یہ ایک نقطۂ نظر ہے. اب میں آپ کے سامنے دوسرا نقطۂ نظر رکھنا چاہوں گا. دوسرا نقطۂ نظر جو ہے، میرے دفتر میں ایک صاحب ہیں، یعنی جونیئر موسٹ جو آپ کے ہوتے ہیں سپورٹ سٹاف، وہ ہیں. تو میں 2 دن پہلے جب دفتر گیا رات کو بڑی لیٹ، تو وہ تشریف فرما تھے، تو میں پریشان ہوا کہ میری تو مرضی ہے، میں اگر اپنی رات برباد کرنا چاہتا ہوں تو کیا حرج ہے. تو مگر یہ یہاں پہ کیا، تو میں نے ان سے کہا بھئی آپ کیوں میرا انتظار کریں. میں نے سوچا شاید کسی نے فون کر دیا، میرے پاس تو چابی ہے تو میں کام کروں گا، میں تو شاید 3-4 بجے تک کام کروں، تو آپ جائیے. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اس بستی میں رہتے تھے اور اب ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ مجبوراً ساری رات وہیں شاید بیٹھے رہے دفتر میں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اب جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے. اب وہ تو ایک صاحب ہیں، اکیلے ہیں، جو ان کے پاس ہوگا وہ اٹھا کے لے آئے. مگر جن کے 2-4-5 بچے ہوں گے اور اتنے ہی غریب ہوں گے، وہ 25-30 ہزار یا 40 ہزار یا 50 ہزار کما رہے ہوں گے اگر، تو میں سوچتا رہا اس دن رات کو بیٹھ کے کہ وہ کہاں جائیں گے. تو ضرور تمام آبادیاں ہٹا دینی چاہیے جو اللیگل ہوں، مگر کوئی اس کا طریقہ کار طے کیا ہوگا. کیونکہ میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں، میرا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، محکمے سے اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں. تو مجھے امید ہے کہ ضرور طریقہ کار کوئی نہ کوئی طے کیا ہوگا کہ جب یہ لوگ یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، کچھ دنوں کی سہولت کیسے ملے گی. ویسے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ سہولت دی گئی تھی، یعنی بہت سے دن پہلے ان کو بتایا گیا تھا کہ بھائی پہلے ایک دفعہ یہ جو آبادیاں اللیگل ہیں ان کو مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر اس کو ڈیلے کیا گیا، پھر اس کو اور ڈیلے کیا، پھر اس کو اور ڈیلے کیا گیا، تاکہ لوگوں کو وہ سہولت مل جائے
کہ وہ اپنے لیے کچھ انتظامات کر سکیں. اس معاملے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ سہولت نہیں تو اگر CDA کی طرف سے کوئی متبادل ان کو دیا گیا ہوتا تو وہ پھر آپ کے آفس والا ادھر تو نہ بیٹھا ہوتا نا, وہ متبادل جگہ پہ. میں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ میں اس دن ساری رات بیٹھ کے یہ سوچتا رہا, کام بھی کیا. یہ نہ سمجھے آپ مجھے کہیں گے تم بیٹھ کے یہ باتیں سوچتے رہتے ہو تو کام کب کرتے ہو. کام بھی کیا, مگر مجھے افسوس بھی بہت ہوا, میرا دل بہت خراب ہوا, اور میں سوچتا رہا کہ یہ کیا کریں گے یہ لوگ, کہاں جائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ انہوں نے, یہ تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے بہت سی وارننگز اور ٹائم دیا تاکہ لوگوں نے, اگر دیکھیے اگر کوئی چیز اللیگل ہے تو آپ کو وقت ہی دیا جا سکتا ہے نا کہ آپ کچھ انتظامات اپنے مکمل کر لیں, اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں یا کوئی اور جگہ لے لیں. اگر ملک امیر ہو, اور مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ریسورسز جس محکمے کے نیچے یہ آتا ہے اس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, تو پھر کچھ اور طریقہ کار بھی طے کیا جا سکتا ہے, کسی اور جگہ پہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام وقتی طور پہ یا مستقل طور پہ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی ایسا طریقہ کار طے کیا جا سکتا ہے جس میں وہ جگہ لے لیں لیز, یعنی کوارٹرز ہی ہوں, ملٹی سٹوریڈ ہی کیوں نہ ہوں, ان کو لے لیا جائے لیز پہ اور پھر وہ آہستہ آہستہ پے کرتے رہیں. میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں, لیکن یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر آپ اللیگیلٹی کو پروموٹ کریں گے تو آپ چلیں ایک کو روک, جب آپ ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ اگر زمین نظر آئے تو لے لو, کیونکہ اس کے بعد ہٹائیں گے تو یا زمین دیں گے اور یا مکان بنا کے دیں گے. تو اس طرح تو پھر ایک تو بے ترتیبی اور جو میں نے سہولیات اور ایڈورسٹی کا ذکر کیا وہ تو ہوگی, مگر پھر سینکٹٹی آف اونرشپ بھی کیسے رہ جائے گی, جس کو جہاں زمین نظر آئے گی وہ لے لے گا. تو ایک طریقہ کار مناسب درمیانی راستہ. دوسرا معاملہ جو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا ہے, اب دیکھیں کہ غلطی کی جس کو زمین دی گئی تھی اس نے, اس کے بعد CDA تماشا دیکھتا رہا, اس نے ہوٹل کی بجائے اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن شروع کر دی, اور یہ ایک دن میں نہیں بنی ہے. CDA تماشا دیکھتا رہا, اس میں 20 سال تقریباً گزر گئے. اب اس میں لوگوں نے اپنے لیے فلیٹس لے لیے. اب عدالت کا حکم آیا تو ان لوگوں کو اگر نکالا جاتا ہے یا ان کو بے دخل کیا جاتا ہے یا بلڈنگ کو ڈیمالش کیا جاتا ہے, تو سوال یہ ہے کہ جس نے غلطی کی ہے, جو CDA کے پیسے بھی ہڑپ کر گیا, ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا, اور یہاں پہ ان مالکان کا کیا قصور ہوا؟ دیکھیے اب میں وہی بات آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ جو پرنسپل میں نے وہاں اپلائی کیا ہے, اب وہ پرنسپل میں یہاں پہ ہٹ تو نہیں سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو کچی آبادی ہے وہاں پہ تو ایک پرنسپل ہے, اور جو پکی یا رئیس لوگوں کی آبادی ہے یا بلڈنگیں ہیں ان کے اوپر کوئی دوسرا دستور یا قانون یا طریقہ کار نافذ ہو. تو جو آپ نے کہا ہے میرے خیال میں اسی میں اس کا جواب بھی, آپ کے سوال میں اس کا جواب بھی ہے کہ ایک تو جس نے غلطی کی ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے, وہ جتنا مرضی طاقتور ہو. کیا طاقت ریاست کے سامنے, کیا کسی کی طاقت یار, یہ تو ایک کانسٹیٹیوشن نے طاقت ریاست کو دی ہوئی ہے, ریاست کے سامنے کون طاقتور ہے. تو جتنا مرضی وہ طاقتور ہو, جتنے مرضی اس کے کنیکشنز ہوں, اس نے اگر کوئی ارریگولیرٹی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے, اور جو جرمانہ ہے ریگولرائز کروانے کا وہ دینا چاہیے. اگر اس نے اللیگیلٹی کی ہے تو پوری طرح سے بھرپور انداز میں اس اللیگیلٹی کا سدباب کرنے کے لیے ایکشن لینا چاہیے. جن لوگوں کا غالباً قصور نہیں ہے میرے پاس, کیونکہ اس کی بھی تفصیل نہیں ہے, تو اس کا کوئی طریقہ کار طے کرنا چاہیے. یعنی جس طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا بنی گالا میں ایک زمانے میں تمام کوئی ایک دو جو بہت طاقتور لوگ تھے اس زمانے کے, انہوں نے اپنے ہی زمانے میں, اپنی ہی طاقت کے زمانے میں بنی گالا ہی سارا ریگولرائز کروا دیا. یعنی وہاں پہ وہ تمام جو بلڈنگز تھیں وہ تمام ارریگولر تھیں. تو اس طریقہ کار جو ہم پرنسپل پوزیشن سب مسمار کر دینی چاہیے تھی, لیکن کیونکہ وہ طاقتور تھے اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی طاقت اپنے ہی دور میں استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کو ریگولرائز کروا دیا اور باقی تمام کو بھی کروا دیا. تو سرکار میں یہ پروویژنز ہوتی ہیں ریگولرائز کرنے کی, غریب لوگوں کے لیے بھی, متوسط طبقے کے لیے بھی اور امیر لوگوں کے لیے بھی. آلٹرنیٹیوز بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. اگر اس کا
معافی چاہتا ہوں، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو یعنی باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے کہ اللیگل کیا ہوا ہے، اس کی سزا کیا ہے، ارریگولر کیا ہوا ہے، اس کا کیا جرمانہ ہے ریگولرائز کرنے کا، اور وہ لوگ جو بے قصور ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ بے قصور ہیں یا نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن جو لوگ بے قصور ہیں ان کے لیے ایڈجسٹمنٹ جو کرنی ہے، جس کو ریگولرائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے جرمانے کیا ہونے چاہیے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر بالکل ہی بے قصور ہیں، اور اگر بالکل ہی ریگولر اور سب ملے ہوئے ہیں تو پھر ریاست کے سامنے کیا طاقت، پھر جہاں بستی الٹے گی وہاں بڑی عمارت بھی الٹے گی، اس میں کیا ہے؟ ٹھیک